أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آفاقہا گردیدم مہر بتاں وردیدم، بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری. انتہائی واجب الاحترام سامعین صد احترام، میرے معزز و مکرم، میرے محتشم غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی عز و جل شان مجدہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس پاک پروردگار نے ہم سب کی بے بہا لاپرواہیوں، انتہائی کوتاہیوں، لغزشوں میں ڈوبے ہوئے ہونے کے باوجود اس پاک پروردگار نے ہم سب پر رحم و کرم فرمایا، اپنا لطف و فضل فرمایا، لطف و احسان فرمایا کہ ہمیں عزت بخشی اور ہمیں اپنے دین و متین کی جستجو میں، دین متین کی نشر و اشاعت میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل شان مجدہ نے توفیق بخشی. پیارے عزیز دوستو، جہاں پر پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے وہاں پر سننے والے کو بھی ثواب ملتا ہے. نیکی جو کرتا ہے
اسے نیکی کرنے کا ثواب ہے، اور جو نیکی کی ترغیب دلاتا ہے اس کو 2 ثواب ملتے ہیں، ترغیب دلانے کے بھی، پھر وہ اگر نیک عمل کرنے والا، وہ نیکی سننے والا وہ عامل بن گیا، اس نے عمل کر لیا، تو وہ جہاں تک وہ نیک عمل پھیلے گا اس نیکی کی ترغیب دلانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اتنا کثیر ثواب، اتنی کثیر نیکیاں اللہ تبارک و تعالی عز و جل شانہ مجدہ نے اپنے خاص بندوں پر نچھاور فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر اپنے جگہ سے ابل پڑیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھودی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت ہر نفس یہ جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا، اس نے پیچھے کیا چھوڑا۔ آج اس چیز کی انتہائی اشد ضرورت ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے، مساجد ویران، قرآن پاک یوں منتظر پڑا ہے کہ ہے کوئی مجھے اٹھا کر سینے سے لگانے والا، کوئی تو آئے جو مجھے اٹھا کر پڑھے۔ کہاں گئے وہ پڑھنے والے، کہاں گئے وہ سننے والے، کہاں گئے وہ ساری ساری رات ایک رکعت میں ختم کرنے والے، ایک رات میں مکمل قرآن پاک پڑھنا۔ وہ بھی تو انسان تھے، ان کے بھی تو بچے تھے نا، ان کی بیوی بچے بھی تھے، ان کے حقوق بھی تھے، ان کی ذمہ داریاں بھی تھیں، ان کی زمینیں بھی تھیں، ان کی کاشتکاریاں بھی تھیں، ان کی بھی بڑی بڑی ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر تھیں، لیکن انہوں نے نہ قرآن چھوڑا، نہ مساجد کو ویران کیا، نہ انہوں نے نماز چھوڑی، نہ انہوں نے قرآن چھوڑا۔ اور آج ہم مسلمان ہیں، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، ہم نے ماہ رمضان کا تقدس پامال کیا، ہم نے حج چھوڑ دیا، زکوٰۃ دینے والے نے زکوٰۃ چھوڑ دی، جس پر عشر واجب تھا اس نے عشر چھوڑ دیا، اور ہم ایک دوسرے کو ستانے لگے۔ کیا ہم بھول گئے کہ آسمان نہیں پھٹے گا؟ کیا ہم بھول گئے ستارے نہیں ٹکرائیں گے؟ کیا ہم بھول گئے سمندر نہیں ابلیں گے؟ کیا ہم بھول گئے قبریں نہیں کھودی جائیں گی، ہمیں قبروں سے اٹھایا نہیں جائے گا؟ کیا ہم سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا؟ بھول گئے ہم کہ ہمیں بھی موت آنی ہے، ہم نے بھی مر جانا ہے۔ وہ بڑے بڑے شاہ سوار تلوار کے زور پر، تلوار کی طاقت پر چلنے والے وہ نہیں رہے، وہ جو اپنے سرداری کے زور پر جینا چاہتے تھے نہیں جی پائے، وہ جو اپنے مال کی طاقت پر بسنا چاہتے تھے نہیں بس پائے، وہ جو اپنی جسمانی قوت کے بلبوتے پر وہ اپنا لوہا منوانا چاہتے تھے، چرچا کروانا چاہتے تھے، لیکن وہ بھی من و مٹی کے ڈھیروں کے نیچے چلے گئے۔ تو پیارے عزیز دوستو اور نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، فکر کرو، سوچو تو صحیح کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ہمیں یہ تلقین فرمائی کہ اے میرے امتیو، اے میرے غلاموں، قرآن کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا، میری آل کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا ساتھ چھوڑ دیا، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو چھوڑ دیا، ہم نے ان کی محبت دلوں سے نکال ڈالی،
ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، ہم نے نماز کی رغبت کو بھلا دیا، ہم نے اذانیں سننا چھوڑ دیں، ہم نے مساجد کو ویران کر دیا، ہم نے وہ مساجد کی رونقیں چھین لی مساجد سے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہو گئے؟ آیا کیا صرف پیسہ کمانے کا نام زندگی ہے؟ آیا کیا دولت اکٹھی کرنے کا نام زندگی ہے؟ کیا محلات بنانے کا نام زندگی ہے؟ کیا ایک دوسرے کو اجاڑنے کا نام زندگی ہے؟ کیا ایک دوسرے کو مارنے کا نام زندگی ہے؟ کیا ایک دوسرے کا رزق چھیننے کی کوشش کرنے کا نام زندگی ہے؟ کیا اپنا بینک بیلنس بڑھانے کا نام زندگی ہے؟ کیا ہو گیا مسلمانوں؟ کیا ہو گیا؟ کہاں کھو گئے مسلمان؟ کہاں عقل ان کی چلی گئی؟ آج مسلمان مسلمانوں کی عزت لوٹ رہا ہے، مسلمان مسلمانوں کا گھر اجاڑ رہا ہے، مسلمان مسلمانوں کی عزتیں نوچ رہا ہے، مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ یہ مسلمانی ہے؟ یہ ہمارے ایمان کی آواز ہے؟ یہ ہمارے ضمیر کی آواز ہے؟ یہ ہمارے ضمیر کا معیار ہے؟ یہ ہمارے ضمیر کی دسترس ہے؟ پیارے عزیز دوستوں، گھروں میں بدگمانیاں، گھروں میں ناچاکیاں، ماں باپ کی نافرمانیاں، گھروں کے اندر فاقہ کشیاں، گھروں کے اندر تنگ دستیاں، یہ سارے کس وجہ سے ہیں؟ ہم نے نماز کو حقیر جانا، ہم نے نماز کو حقیر سمجھ کے چھوڑ دیا۔ وہ وقت آ گیا کہ حضرت حارث بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حارث، میں آپ کو وہ بات نہ بتاؤں کہ ایسے وقت سے بچنا؟ یا رسول اللہ، فداک ابی و امی، کس وقت سے بچوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نمازیں قضا کی جائیں گی، نمازیں قضا کر دی جائیں گی، چھوڑ دی جائیں گی، جب قرآن چھوڑ دیا جائے گا، جب علم دین کو حقیر اور معمولی سمجھا جائے گا، رشوتیں عام ہو جائیں گی، اور علم کی اشاعت صرف اور صرف اپنے ذات کے چرچوں تک محدود ہوگی، دنیا کی ہوس کی وجہ سے ہوگی، پیسے کی وجہ سے ہوگی، اور تھوڑے سے سکوں کی خاطر، تھوڑے سے روپوں کی خاطر بندہ اپنا علم بیچ ڈالے گا، دین بیچے گا۔ اس وقت سے بچنا۔ پیارے عزیز دوستو، آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں، اسٹیجوں پر نعت خواں ناچ کے نعت پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محفل کا تقدس کیا ہے، اس اسٹیج کی زینت کیا ہے، اس اسٹیج کا تقدس کیا ہے، اس اسٹیج کا معیار کیا ہے، اس اسٹیج کی پرواز کیا ہے، اس اسٹیج کا درجہ اور مرتبہ کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ہم جناب لاکھوں روپے اس پر لوٹا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لاکھوں روپے نعت خواں پہ لٹا کے ہم دین کی پاسبانی کر رہے ہیں۔ یہ دین کی پاسبانی ہے کہ ساری رات محفل سنو، فجر کی نماز تک نہ پڑھو، یہ دین کی پاسبانی ہے، یہ محفل کی لذت ہے، یہ محفل کا ذوق ہے، یہ میلاد پاک کا ذوق ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تیرے سینے میں ہے۔ کیا فائدہ تجھے ایسی محفل کروانے کا؟ کیا فائدہ تجھے ایسے لاکھوں روپے لوٹانے کا کہ تیرا پڑوسی بھوکا سویا ہوا ہے اور تو محفلیں کروا؟ محفلیں کروانا جرم نہیں ہے، لیکن ہمسایوں کو دیکھنا بھی تمہارا حق ہے۔
محفلیں کروانا جرم نہیں ہے، نماز پڑھنا بھی تجھ پر فرض ہے، محفل فرض نہیں ہے۔ روز محفل کریں، روزانہ کریں، ہر نماز کے ساتھ کریں، 5 منٹ کی کر لیں لیکن روزانہ کریں، تھوڑی کریں لازمی کریں اور دائمی کریں۔ کس نے روکا ہے محفل نہ کریں؟ کس نے کہا ہے کہ آپ کو کہ محفل نہ کریں؟ محفل کرنا جرم ہے، محفل کرنا جرم نہیں ہے، نماز چھوڑنا جرم ہے، پیسے لوٹانا جرم نہیں ہے، نعت خوانوں کو نچوانا جرم ہے، اور نعت خواں بھی وہ جو ایک لمحے کے اندر آپ کو اٹھا کر عرش تک لے جاتا ہے، بندے کو جنت کے آخری درجے تک پہنچا دیتا ہے، یہ نعت خواں ہے۔ اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ او بھائیو، دوستو، میرے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے تمہیں، کتنا خوبصورت، کتنا عظیم تجھے درجہ دیا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، خالق کائنات لم یزل نے ہمارے ماتھوں پر نہیں لکھا کہ یہ جھوٹا ہے۔ چوری کرتے ہیں، ہمارے ماتھوں پر نہیں لکھا کہ یہ چور ہے۔ مسجد کا پیسہ کھاتے ہیں، ہمارے ماتھوں پر نہیں لکھا کہ یہ مسجد کا پیسہ کھانے والا ہے۔ خیانت کرتے ہیں، ہمارے ماتھوں پر نہیں لکھا کہ یہ خائن ہے۔ ہم زنا کرتے ہیں، ہمارے ماتھوں پر نہیں لکھا کہ ہم زانی ہیں۔ ہم دوسروں کی عزت مسمار کرتے ہیں، ہم دوسروں کو قتل کر ڈالتے ہیں، ہمارے ماتھوں پر، پیشانیوں پر نہیں لکھا کہ یہ قاتل ہے۔ ہم دوسروں کا حق مارتے ہیں، ہماری پیشانیوں پر نہیں لکھا کہ یہ حق کھانے والا ہے۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا تھوڑا فضل ہے؟ پیارے عزیز دوستو، غور کرو، فکر کرو، جب ہم قبر میں اتارے جائیں گے، قبر کے اندر ہمارا محل ہمیں نہیں چھڑائے گا۔ یہ جو محفل کر کے ہم نے نماز چھوڑی، یہ محفل ہمیں نہیں بچائے گی۔ جس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہم نے محفل کو انعقاد کیا، محفل کا وجود برسر اقتدار میں آیا، اس آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ جس آقا علیہ السلام کا اسٹیج پر گھنٹوں تذکرہ ہوتا رہا، گھنٹوں چرچا ہوتا رہا، گھنٹوں تعریفیں ہوتی رہیں، اس آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے۔ اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس کی خاطر ہم نے 20 دیگیں لنگر کی چڑھائیں، لیکن بانٹا صرف اپنوں میں، اپنے ہم پلاؤں میں۔ یتیم ویسے کے ویسے رہ گئے۔ یتیم لینے آیا، ہم نے اس کو چھٹکار دیا، دوا ہو جا، بعد میں دے دیں گے، بچ جائے گا تو دیں گے۔ غریب آیا، مسکین آیا، ہم نے اسے ٹھیڈا مار کے پرے پھینک دیا کہ پرے ہٹ جا، ابھی مہمان آئے ہوئے ہیں، ہماری ناک نہ کٹواؤ۔ اس لیے ہم نے دیگیں پکائی ہے، ہم نے ناک بچائی ہے، اللہ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کا دیا ہوا دین نہیں سمجھا، ہم نے ناک بچائی ہے، ہم نے قرآن نہیں سمجھا، ہم نے ناک بچائی ہے، ہم نے اسلام نہیں سمجھا، ہم نے ناک بچائی ہے، ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں نہیں سمجھی، ہم نے ناک بچایا ہے، ہم نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں اور آپ کی خلافت نہیں سمجھی، ہم نے ناک بچائی ہے، ہم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں سمجھی، ہم نے ناک بچایا ہے، ہم نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا پورا خود کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا اور اپنے سارے خاندان کو پیش کیا، اپنے سارے کنبے کو، اپنے سارے قبیلے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت امام حسن
تشریف لے گئے، حضرت امام حسین پاک تشریف لے گئے، انو محمد تشریف لے گئے، حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، سارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے۔ ہم نے شہادت تو بیان کی، ہم نے شہادت سمجھی نہیں ہے کہ انہوں نے شہادت کو کیوں قبول کیا۔ زندگی کس کو پیاری نہیں ہے؟ آج ہمیں ہاتھ چموانا اچھا لگتا ہے، ان کو بھی ہاتھ چموانا اچھا لگتا تھا۔ ہمیں پیسہ اچھا لگتا ہے، پیسہ ان کے لیے بھی اچھا تھا، ان کے پاس بھی پیسہ ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے پیسے کو نہیں ترجیح دی، انہوں نے ہاتھ چموانے کو ترجیح نہیں دی، انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ترجیح دی، انہوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کا جھنڈا بلند کرنے کو ترجیح دی ہے۔ تو خدا را مہربانی کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے سے انس رکھیں، ایک دوسرے کا خیال کریں، ہر محفل میں غریبوں کو، یتیموں مسکینوں کو پہلے آگے رکھیں، پھر بعد میں دوسروں کو لے آئیں۔ یہ حلقہ احباب جو ہے یہ روزانہ گوشت نہیں کھاتے؟ کیا ان کے پاس پیسے کی کمی ہے؟ یہ کپڑے بھی اچھے پہنتے ہیں، کھانے بھی اچھے کھاتے ہیں، اچھے اچھے ریسٹورنٹ میں جا کر یہ شب و روز اپنے لنچ اور دیگر مزیدار اور لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ جو غریب، یہ مسکین، یہ یتیم جو کاسا اٹھا کے، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے، میں نہیں کہتا کہ کوئی پیشہ ور ایسا ہو، اگر کوئی پیشہ ور ایسا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ پیشہ ور ہوتے ہیں، ان پیشہ وروں کی پشت کے پیچھے بہت سارے ایسے بھی چھپے ہوتے ہیں جو حقیقت میں کیوں وہ یتیم مسکین ہیں، حقیقت میں چھپے ہوئے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، عقل و فراست دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں ڈھونڈیں، ہم انہیں تلاش کریں، ڈھونڈ کر دیں۔ تو پیارے عزیز دوستو، نماز کی پابندی کریں۔ ماہ رمضان المبارک تشریف لا رہا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھیں، تراویحاں پڑھیں، نفلی عبادت کثرت سے کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو اپنی آغوش میں کیسے لیتی ہے، تنگ دستیاں آپ کے گھر سے کیسے ختم ہوتی ہیں، بے روزگاریاں آپ کے گھر سے کیسے دور بھاگتی ہیں، یہ فاقہ کشیاں کیسے آپ کے گھر سے دور چلی جاتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سعادت دارین نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق